حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ابو جہل جس کا نام تھا عمر ابن ہشام، اس کو یا عمر ابن خطاب کو، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما اور اسلام کو تقویت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ ایک اور دعا بھی منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، کہ یا اللہ خاص عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو مقبول فرمایا۔ جب 39 مسلمانوں کی تعداد ہوئی تو اس 39 میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے بہت بڑے پہلوان تھے، شیر ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، تو یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن پہلے یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میٹنگ میں شریک تھے جس میں کفار مکہ نے اس بات پر مشورہ کیا، کہا کہ اس نبی کی تحریک کو کس طرح ختم کیا جائے۔ تو کہا کہ اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ تو اب رہی بات یہ کہ یہ کام کرے گا کون؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت بڑے پہلوان تھے، عرب کے مانے ہوئے چیمپئن تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ میں یہ کام کروں گا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں شہید کر دوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے دعا فرما چکے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ نے تلوار اٹھائی اور تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر تھی اور ننگی تلوار لے کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ میں دیکھوں اور ان کے معاذ اللہ اس مشن کو کہ روز بروز لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کو کس طرح جو ہے وہ ختم کیا جائے، میں بانی اسلام کو ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو شہید کر دوں گا۔ جا رہے ہیں، راستے میں ان کو نعیم بن عبداللہ ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں، ارادہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تو انہوں نے ان کا ارادہ ہٹانے کے لیے کہ کسی اور طرف ان کا ذہن جائے، توجہ ہو، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ معاذ اللہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی جا کے خبر لو آپ کہ جس اسلام کو اور بانی اسلام کو ختم کرنے جا رہے ہو وہ اسلام تو خود تمہارے گھر میں بھی آ چکا ہے کہ تمہاری بہن، سگی بہن سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے اور ان کے جو شوہر ہیں اور آپ کے جو بہنوئی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ گھر کی تو خبر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال تو پہلے ہی تھا، غصہ پہلے تھا، لیکن جب یہ سنا کہ جس اسلام کو میں مٹانے کے لیے جا رہا ہو وہ اسلام تو خود میرے گھر میں آ چکا ہے، مزید جو ہے وہ طبیعت میں غصہ آیا، گھر کی طرف چلے گئے۔ تو دیکھا کیا کہ گھر پر آپ نے آ کے دستک دی تو آپ نے کیا سنا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے دروازہ بجانے لگے، دروازہ کھولا گیا تو آتے کے ساتھ ہی اپنے بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت انہوں نے مارا، اپنی سگی بہن کو بھی مارا اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن ہیں تو انہوں نے کیا کہا، خون بہہ رہا ہے
اپنی آپ کی جو ہمشیرہ ہیں ان سے خون بہہ رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، چاہے تم کچھ بھی کر لو، چاہے تم کچھ بھی کر لو، لیکن اسلام جو ہمارے رگ رگ میں اور نس نس میں یہ سما گیا، یہ اب ہم اس دولت اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تم کچھ بھی کر لو، تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں، یہ سن لو، تم کچھ بھی کر لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی آپ نے اختیار فرمائی، سوچنے لگے اور بہن کی طرف دیکھنے لگے کہ پوری جو ہے وہ خون آلود ہے، اور پھر مجھے یہ جواب دے رہی ہے کہ کچھ بھی کر لو، چاہے مار دو، کچھ بھی کر لو، لیکن اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے یہ کون سا ایسا پاور ہے، کون سی ایسی جو طاقت ہے جو اسلام کی طاقت ہے کہ انہوں نے قبول کی ہے، اور انہوں نے کبھی میرے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کی، میری بہن ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کی، یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا ہے اور اس طرح جو ہے وہ مجھ سے گفتگو کر رہی ہے اور مجھے گویا کہ چیلنج کر رہی ہے کہ جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو، لیکن میں اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کہا کہ اچھا تم جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو قرآن پاک کے اوراق ان کے سامنے کر دیے گئے، تو قرآن پاک کی آیت پر آپ کی نظر پڑی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آیت کریمہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گویا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسلام یعنی وہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن پہلے جو دعا فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو اس دعا کی اجابت کا گویا کہ صدور یہاں پہ ہو رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قرآن پاک کو پڑھا، اس ایک آیت کو پڑھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور کہا کہ کہاں ہے بانی اسلام، مجھے ان کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دار ارقم میں موجود ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کے مکان میں تشریف فرما ہے، تو جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں آ رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ننگی تلوار حائل ہے اور آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی اس مکان پر آپ آ کر آپ نے دستک دی، تو جو دروازہ تھا اس کے سوراخ سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، ارادہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو دروازہ کھولنے میں کچھ تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے گرجدار اور پروقار آواز میں آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، ان کو آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو اندازہ لگائیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شیروں کے بھی شیر ہیں، بہادروں کے بھی بہادر ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی گھبرائے نہیں، پتہ ہے کہ یہ میرا جانی دشمن ہے، سخت دشمن ہے اور حملہ کر سکتا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ کہا کہ مجھے گھیر لو میرے صحابہ، مجھے گھیر لو، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، نہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں اور ان کی جو قمیص ہے، دامن ہے، اس کو آپ نے پکڑ کے جھٹکا دیا ہے اور فرمایا کہ عمر تمہارے اسلام لانے کا ابھی تک وقت نہیں آیا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے جلال سے جو آپ نے اس طرح فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرزہ برندام ہو گئے اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اس خوشی میں، اور حضرت جب یہ نعرہ بلند کیا گیا تو اس نعرے کی شان یہ تھی کہ مکے کی پہاڑیاں اس نعرے سے اللہ اکبر کی تکبیر سے گونجنے لگی، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے عمر کے اسلام لانے کی آسمانوں پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سارے لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو دعا مانگ کر لے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ ہمیں عطا فرما تاکہ تیرا اسلام جو ہے وہ مزید ترقی کرے، تو اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. اچھا، لینے والی ذات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کامل ہے، اکمل ہے، اور دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کہ خالق کائنات ہے. تو اندازہ لگائیے اگر آپ مجھ سے کوئی چیز مانگے، میں آپ سے کوئی چیز مانگوں، تو ہم اپنے حیثیت کے مطابق دیں گے اور لیں گے. تو اس طرف تھوڑا توجہ کیجئے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور لینے والی ذات اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو اس چیز پر توجہ کیجئے کہ جو دی جا رہی ہے اور لی جا رہی ہے وہ کتنی بڑی شان والی ہوگی. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی شان و عظمت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے کہ حضرت دیگر جو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں علیہم الرضوان، یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں. تمام کے تمام صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں. مرید کا مطلب کیا؟ مرید وہ ہوتا ہے جو ارادہ کرنے والا ہوتا ہے، کسی کا ارادہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن مراد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا خود ارادہ کیا جائے. کہ تمام کے تمام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ کیا اور مرید کہلائے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ارادہ فرمایا. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد پہلے ہیں، مرید بعد میں ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے. اور پھر جب اسلام قبول کر لیا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ آپ اللہ کے برحق رسول نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، بے شک ہم حق پر ہیں. تو یا رسول اللہ، اب ہم علی اعلان جا کے خانہ کعبہ اور حرم پاک میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اور پھر کیا ہوا؟ یعنی آپ کے قبول اسلام سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو یعنی کوئی کھل کر اللہ کی عبادت کر نہیں سکتا تھا. علی اعلان اگر کوئی کرتا تھا پھر اس کو زد و کوب کیا جاتا تھا، جبر و تشدد کیا جاتا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم چلیں گے اور حرم پاک میں دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں روکتا ہے. تو دو صفیں بنائی گئی. ایک صف کے آگے شیر خدا اور شیر مصطفیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں تلوار ہاتھ میں. ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا ہے کہ اسلام کو عزت عطا فرما. اب اسلام کی عزت دیکھے کیسے بڑھ رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سبحان اللہ. تو آ رہے ہیں ادھر کافر جو تھے وہ خوشیاں منا رہے ہیں. جناب ابھی معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے ان کا معاذ اللہ سر یہ لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. لیکن دیکھا کیا کہ یہاں تو بات ہی کچھ ہو رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو آپ نے گرجدار آواز میں آپ نے فرمایا کہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے اور کسی کو اپنے بچے یتیم کرانے ہو، بیویاں بیوہ کروانی ہو، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، یا یہ چاہتا ہے کہ وہ خاک و خون میں مل جائے، تو عمر کے مقابلے میں آ جائے. لیکن کسی کافر کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا. کون ہے جناب اس شیر خدا کے سامنے آئے؟ تو کوئی نہیں آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں تمام کے تمام صحابہ جتنے بھی اس وقت اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے علل اعلان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم پاک میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجا لائی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا عالم ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا فرماتے؟ مولا علی جو خود مرد میدان ہیں، شیر خدا ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھیں. فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی شخص نے بھی علل اعلان ہجرت مدینہ نہیں فرمائی. کافر جو ہے وہ ایذا دیتے تھے، روکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا عالم یہ تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ انہوں نے علل اعلان آ کے ہجرت فرمائے اور کافروں کو آگے چیلنج کیا کہ عمر اب ہجرت کر رہا ہے، کسی کے باپ میں اگر روکنے کی ہمت ہو تو عمر کے مقابلے میں آ جائے، کسی کو جناب بچے یتیم کروانے ہو، بیویاں بیوہ کروانی ہو تو عمر کے مقابلے میں آ جائے. لیکن کسی کافر کی ہمت نہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آتا. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے گویا کہ ہتھیار آپ نے پہنے ہوئے ہیں اور حرم پاک میں آتے ہیں
اور جناب خانہ کعبہ کا طواف بڑی شان کے ساتھ کر رہے ہیں، ہجرت کرنے سے پہلے چیلنج کر رہے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور جناب اس کے بعد مقام ابراہیم پر آ کے آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ ہجرت کرتے ہیں۔ کسی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ جو آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتا۔ یہ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان ہجرت فرمائی۔ اس کے راوی کون ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا عالم ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ ایک دنگل لگا کرتا تھا میدان عکاظ میں، مکہ شریف میدان عکاظ سالانہ دنگل لگا کرتا تھا، تو وہاں پر بڑے بڑے عرب کے چیمپئن اور پہلوان آیا کرتے تھے، کشتی ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا یعنی دور جاہلیت جو تھا، اس وقت بھی آپ کی جو پرسنالٹی تھی، شخصیت تھی، بڑی اعلیٰ قسم کی تھی اور بڑا آپ کا نام تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس دنگل میں، اس کشتی میں شرکت کیا کرتے تھے جہاں عرب کے بڑے بڑے پہلوان آتے تھے اور زور آزمائی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، کہا کہ حضرت ہم نے سنا تھا کہ آپ بھی اس میدان میں شرکت کیا کرتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے 9 مرتبہ شرکت کی ہے اور 8 مرتبہ میں چیمپئن رہا ہوں، یعنی 8 مرتبہ عمر فاروق پورے عرب کے چیمپئن رہے ہیں۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا عالم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام آپ لائے، جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، تب سے اسلام روز بر روز ترقی ہی کرتا گیا، ترقی ہی کرتا گیا۔ کیوں نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو ان کو مانگا ہی خدا سے، اسلام کی عزت کے لیے تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور آج تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں، اسلام کی خدمات آج تک موجود ہیں، اور آج تک جو آپ کا بنایا ہوا قانون ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، جس کو عمر لا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کے جو نقوش ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔